خدا یسوع مسیح جو مصلوب ہوتے ہیں اس کی صلیب کی تعظیم کے لیے اکٹھے ہوتے اور اس پاک صلیب کا حصہ لیتے ہیں. آج کی یہ عبادت 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. پہلے کلام کی عبادت، پھر صلیب کی تعظیم ہے، اور تیسرا پاک شاست کی عبادت ہے. ہم نے آج پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ آج کے دن کا کیا نام ہے؟ گڈ فرائیڈے. شاباش. کیا نام ہے؟ گڈ فرائیڈے. یہ صرف میں اور آپ ہی جانتے ہیں یا ساری دنیا جانتی ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے. خواہ وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھیں، صلیب پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھیں، لیکن آج کا دن ہر ایک پر یہ مارک کر کے چلا جا رہا ہے کہ آج گڈ فرائیڈے ہے. تو گڈ فرائیڈے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری باتیں، ساری پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں، تمام ہوتی ہیں، سب کچھ پورا ہوتا ہے. جب سب کچھ تکمیل کو پہنچتا ہے تو پوری دنیا میں ہم سب اکٹھے ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کل بھی جب ہم بشپ ہاؤس تھے کیتھیڈرل میں پاک ماس کر رہے تھے تو بشپ صاحب نے آخر میں اناؤنس کیا کہ کالے کپڑے پہن کر نہیں آئے. اگر کسی نے شوقیہ سلوائے بھی ہیں تو کسی اور دن پہن لینا. وجہ کیا ہے کہ ہم اس لیے کپڑے کالے نہیں پہنتے کیونکہ یسوع کی صلیب جو ہے وہ ہمیں نجات دیتی ہے، دکھ نہیں دیتی، دکھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ہم اس لیے کالے کپڑے نہیں پہنتے کیونکہ ہم دکھی نہیں ہوتے، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ ماتم کا دن ہے. یہ ماتم کا دن نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کالے کپڑے پہنے. یعنی خصوصی طور پر جو لوگ سلواتے ہیں کہ جی پاک جمعے کو میں کالے کپڑے پہنوں گا، ویسے سلوائے ہیں پہنے ہیں تو سوکے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس ذہن کے ساتھ کہ یہ ماتم کا دن ہے تو وہ غلطی پر ہے. اس لیے کہ آج دکھ کا دن ہے وہ سخت غلطی پر ہے، کیونکہ آج کا دن دکھوں ماتم کا دن نہیں ہے. آج کا دن ٹھیک ہے ہماری نجات کا دن ہے کہ میرے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے اس نے کفارہ دیا، صلیب پر چڑھ گیا، صلیبی موت سہی، دکھ اٹھائے، خون بہایا، فدیہ دیا، کفارہ دیا. اور جب کفارہ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے، قرض اتار دیا ہے اور ہمیں بچا لیا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں بہت ساری باتیں یسوع کے بارے میں، غمزدہ خادم کے بارے میں لکھی گئی ہیں. ایک ایک بات جو ہے وہ یسوع پر صادق آتی ہے. لکھا ہے دیکھو میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا. جیسے یسوع مسیح پہلے سے نیکودیمس کو کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے بیابان میں پیتل کے سانپ اونچے پر چڑھایا، ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، اونچے پر چڑھایا جائے. آج وہ دن ہے. وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا. جس طرح بتھیرے دے کر تجھ سے دھڑ ہوں گے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرہ سے اور اس کی صورت بنی نوع انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہوگی. زخموں کے سبب سے، زخموں کے سبب سے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں جائے گا، معیوب نظر آئے گا. کانٹوں کے تاج کو دبایا جاتا ہے، سارا خون اس کے منہ پر آ جاتا ہے، چہرے پر آ جاتا ہے. اسی طرح تیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے. جو کچھ بتایا نہیں گیا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے. جو نہ سنا نظر کریں گے. یہ لفظ بار بار آ رہا ہے.
بہت ساری قوتوں میں نظر کریں گے، نگاہ کریں گے، جو ایمان لائیں گے، جو اس پر نگاہ کرے گا بچ جائے گا، جو اس پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ آج وہ حقیقت میں وہ دن ہے جب ہم صلیب پر نگاہ کرتے ہیں، یسوع مصلوب پر نگاہ کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ جو ہم نے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کونپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں۔ یہ سارا اس وقت کا منظر اشعیا نبی بیان کر رہا ہے جو یسوع مصلوب کے ساتھ ہوا اور نظر آیا۔ اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے، کس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ہر ایک بندہ منہ موڑ رہا ہے، تھوک رہا ہے۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائی، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے، خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل۔ جب یسوع کے ساتھ یہ سارا ظلم نظر آتا ہے تو ہر شخص کہتا ہے کہ یہ شاید دستکارا ہوا ہے، مبروز ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، مرد غمناک ہے۔ ہر کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا۔ اگر وہ مار کھاتا ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر وہ کچلا جاتا ہے میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ میرے اور آپ کے غم اس پر لدے ہوئے ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس کے مار کھانے سے، مصلوب ہونے سے ہمیں زندگی ملی ہے، ہمیں شفا ملی ہے، ہمیں صحت ملی ہے۔ تو آج جب ہم پاک بوسہ لیتے ہیں، صلیب پر نگاہ کرتے ہیں، اپنے دکھ یسوع کے سامنے رکھیں، اپنے غم بیماریاں اس کے سامنے رکھیں، وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ اس پر ہماری ہی گناہ لدے ہوئے تھے، ہماری بیماریاں اس نے اپنے اوپر لے لی، تو یقیناً آپ شفا پائیں گے، صحت پائیں گے، زندگی پائیں گے۔ اگر آپ اس پر نگاہ کرتے ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ یقیناً بچ جائیں گے۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا، ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا، ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی، اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی، ہم نے شفا پائی۔ کوڑے وہ کھاتا ہے اور شفا ہم پاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں صلیب کی سرفرازی میں ہیں، یہ ساری یسوع کی صلیبی موت کے حوالے سے ہیں، اور ہم نے تو روزوں کے دوران ایک ایک مقام پر جتنی بھی آج دکھوں کا تذکرہ پڑھا گیا ہے، یہ سارے وہ مقام ہیں جہاں پر ہم 14 مقام کی عبادت کرتے ہوئے ایک ایک مقام پر کھڑے ہو کر یسوع کو سجدہ کیا۔ پہلا مقام یسوع پر موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اے مسیح ہم تجھ کو سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنی صلیبی موت سے دنیا کو مخلصی بخشی، صلیبی موت۔ اور آج آخری جمعہ پاک جمعہ ہے، صلیب کی تعظیم کے لیے ہم سب جمع ہوئے، گڈ فرائیڈے۔ اب گڈ فرائیڈے اس کا مطلب ہے کہ کچھ اچھا ہوا ہے، گڈ ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میری اور آپ کی نجات کی تکمیل ہوئی ہے، وہ وعدے پورے ہوئے ہیں، وہ یسوع کی زندگی میں سب کچھ پورا ہوا، اور جیسا کہ ہم نے ابھی کلام میں سنا کہ تمام ہوا۔ جب سب کچھ پورا ہو گیا تو یسوع نے کہا تمام ہوا، تکمیل کو پہنچا ہے۔ تو صلیب راہ نجات ہے، صلیب راہ نجات ہے۔ راہ نجات اس لیے ہے، صلیب کی تعظیم، صلیب پر نگاہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی وہ راہ ہے جس سے ہم زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ فتح کا نشان ہے، صلیب فتح کا نشان ہے، صلیب راہ نجات ہے، اور یہ شاگردیت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر کوئی تم میں سے میرا شاگرد بننا چاہتا ہے تو خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے۔ ہم
نے بہت دفعہ وضو کے دوران سلیب کے نشان پر بات کی ہے، سنی ہے کہ سلیب کا نشان کیا میں نے رکھا ہے، سلیب ہمارے لیے کیا ہے، فتح کا نشان ہے جس نے موت کو بھی کچل دیا ہے، بیماریوں کو کچل دیا ہے اور فتح یاب ہوئی ہے۔ سلیب کا نشان جو ہے لکھا ہے ہلاک ہونے والوں کے لیے حماقت ہے، ہلاک ہونے والوں کے لیے حماقت ہے، لیکن ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے، نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ جو مجرموں کی سزا دی جاتی تھی، ایک بدی کا، بدکار کا، گناہگار کا نشان تھا، یسوع نے کس طرح اپنی صلیب پر چڑھ کر خون بہا کر اس کو زندگی کا نشان بنا دیا ہے، زندگی کا نشان۔ سن اے اسرائیل، تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، تو پوری عقل سے، پورے دل سے اور پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا کو پیار کر۔ ہمیں دل و جان سے، پوری قوت، طاقت سے، عقل سے خدا کو پیار کرنا ہے، اور یہ صلیب کا نشان ہر وقت ہمارے پیشے نگاہ رہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں صلیب کا بوسہ لیتے ہوئے کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو بت پرستی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا کوئی کہے گا یہ تو سیدھی سیدھی بت پرستی ہے۔ ہو سکتی ہے کہ نہیں بت پرستی ہے جی، ہے کہ نہیں؟ نہیں، شاباش، کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کے ایمان کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، زرداری کو بھی دیکھا، وہ کیسے کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ فلائنگ کس ہے جی کرتا ہے۔ اچھا، اس کی پہنچ سکتی ہے تو آپ کا بھوسا یا آپ سلیپ کی کس کرتے تو آپ کی نہیں پہنچ سکتی، پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا پختہ ایمان ہے۔ اب دیکھنے والا جو ہے، یہ سلیب ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید یہ اس لکڑ کو یا سونے چاندی کو کس کر رہا ہے، یا بھوسا کر رہا ہے، یا اس کو عزت دے رہا ہے جی۔ جب آپ سلیب کی کس کرتے ہیں تو آپ سلیب کی کس جو کرتے ہیں، آپ سونے چاندی کو کرتے ہیں یا یسوع کو کرتے ہیں؟ یسوع کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھنے والے کو یہ نظر آ رہا ہے یار یہ لکڑی کی سلیب کو بوسہ دے رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو لکڑی پر مصلوب ہے یسوع مسیح، اس کو وہ پیار دکھا رہا ہے، اس کو پیار دکھا رہا ہے، اس کی عقیدت کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کاہن آتا ہے، کاہن یہ کپڑے اسٹول پہنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹول ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے کہ نہیں، کس کرتا ہے کہ نہیں؟ جب اس کو پہنتا ہے یا اتارتا ہے، کیوں کس کرتا ہے؟ بوسہ کرتا ہے۔ اس کپڑے کو نہیں بوسہ کرتا، یہ اسٹول کو جو ایک خدمت کی علامت ہے، کہانت کی علامت ہے، اس کہانت کو پیار کرتا ہے۔ تو دیکھنے والا سمجھے گا فادر جی دے کپڑے دی کس کرن دے نے، پتہ نہیں کیڑی برانڈ کا پایا نے، جڑا کس کرن دے، لیکن وہ کاہن اپنی اس کہانت کو، تو کہانت کا تعلق قربانی سے ہے، پاک قربانی چڑھانے سے ہے، اس کو پیار کرتا ہے۔ اور جو پاک قربانی چڑھانے میں غافل ہے، غفلت کرتا ہے، تو 1000 بار بھی اسے کس کرے گا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یا یہ التار ہے، ٹھیک ہے، التار کو کاہن آ کر بوسہ دیتے ہیں، اس کی کس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ مذبح ہے، جس مذبح پر پاک قربانی چڑھائی جاتی ہے، یسوع قربان کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی بار قربان ہوا ہے، ٹھیک ہے، بار بار نہیں قربان ہوتا، ایک ہی بار قربان ہونے سے ہم سب نے نجات پائی ہے، زندگی پائی ہے۔ اور ہم تو وہ بات بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اس کی ہم یادگاری بناتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ ہم یہاں پر کرتے ہیں، اگر ہم پاک سلیب کا بوسہ کرتے ہیں تو ہم اس سلیب والے کو جو میری اور آپ کی خاطر جان دیتا ہے، سلیب پر چڑھا، مر گیا، دکھ اٹھاتا ہے،
جس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، پسلی میں بالا نیزہ مارا گیا، ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس صلیبی موت سے اس نے مجھے اور ساری دنیا کو بچایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بت پرستی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بت پرستی ان کے لیے ہو سکتی ہے جو صرف اس کو محض لکڑ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اوپر اسٹیچو سمجھ رہے ہیں۔ میں اور آپ جب اس کا بوسہ لیتے ہیں تو ہم اس مسیحا یسوع کا بوسہ لیتے ہیں جو صلیب پر چڑھا، قربان ہوا، اونچے پر چڑھایا گیا، بلند کیا گیا۔ ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے ہم ہی ہیں وہ جو پاک جمعرات بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاک جمعہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، کل رات کو ہم شب بیداری کی عبادت بھی کریں گے اور جی اٹھے یسوع کا جشن بھی منائیں گے۔ تو بہت سارے ایسے ہی مسیح لوگ ہیں جو بظاہر مسیح ہیں لیکن مسیح ہو کر ایک ہی سوال، ایسٹر آئے گا تو کہیں گے نہیں ایسٹر کتنے لکھیا منانا چاہیے، ایسٹر کتنے لکھیا منانا چاہیے، ایسٹر کے وچ لفظ ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں ایمان سے دور کرتی ہیں، کیونکہ وہ خود کلام سے آشنا نہیں ہے، کلام کو نہیں جانتے۔ جب کلام کو جانیں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ سیلیبریشن ہوئی ہے کہ نہیں۔ پھر میں نے کل پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو یہ کہتا ہے ایسٹر کے بارے میں یہ فلاں دیوی کا دن ہے، یہ فلاں دیوی کا دن ہے، یہ گڈ فرائیڈے فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، میرا ایک ہی سوال ہے، مجھے بتا دیں جس بھی دیوی یا دیوتے کا دن ہے آپ کہہ رہے ہو، کیا وہ صلیب پر چڑھا، دکھ اٹھائے کسی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اس نے کفارہ دیا ہے، یا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہم تو اس مسیح یسوع کی بات کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ساری دنیا کے بدلے دکھ اٹھاتا ہے، اذیت سہتا ہے، مصلوب ہوتا ہے، مر گیا، دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، دفن بھی کیا گیا، یہ بھی بات غور کریں، ٹھیک ہے، دفن بھی کیا گیا ہے، دفنایا گیا ہے، کفنایا گیا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ بھائی اس کا جنازہ کس نے پڑھایا، آپ سوچ میں پڑ گئے، بھائی نہ آتے کہ جلدی لکھے اگر فادر کا صحیح نہیں تھا، بھائی پاک کلام میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، پاک کلام میں سب کچھ ہے، ہر ایک بات مطالعہ کرے بہت پتہ چلتا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں بھی آخر میں لکھا ہے جب یسوع کو دفنایا جاتا ہے تو نیکودیمس کا ذکر ہے، لکھا ہے بعد ازاں یوسف رامزی نے جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے اور پلاطس نے اجازت دے دی، پس وہ آ کر اس کی لاش کو لے گیا اور نیکودیمس بھی آیا اور سردار کا ہے عالم فاضل شخص نیکودیمس بھی آیا جو یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا، پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوؤں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کرنے کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ تو نیکودیمس جو مذہبی رہنما ہے اس کا نام، اس کا ذکر اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع کو کس طرح دفنایا گیا، کفنایا گیا یہودیوں کے دستور کے مطابق خوشبوئیوں کے ساتھ، اور کہاں پر رکھا گیا، خالی قبر میں رکھا گیا جو باغ میں ہے، باغ تھا اس میں کوئی بھی دفن نہیں کیا گیا تھا، وہاں پر یسوع کو رکھا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کوئی بھی سوال پھر ہمیں ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اگر کوئی پوچھے بھی تو اس کا جواب پاک کلام میں ہے۔ آپ پاک کلام پڑھیں، اس سے متعلقہ تفسیریں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، پھر نالج آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ لفظ کا مطلب کیا ہے۔ یسوع ہر ایک بات میں آپ نے سنا نا بار بار، نوشتوں کے مطابق یہ ہوا، نوشتوں کے مطابق اس نے کہا تمام ہوا، نوشتوں کے مطابق یہ کہ وہ گناہ گاروں کے درمیان گنا گیا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک بات پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، نوشتے کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق یسوع نے زندگی گزاری
پلا بڑھا، ٹھیک ہے، اس میں زندگی گزاری، دفن بھی کیا گیا ہے تو شریعت کے مطابق، یہودیوں کے دستور کے مطابق۔ تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے پاک صلیب کے لیے، جس کا ہم آج 14 مقام کی عبادت میں بھی اقرار کرتے رہے۔ ہر عبادت کے شروع میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اسی صلیب کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، جس سے ہمیں نجات ملی، جس نے ہمیں بچایا۔ ابھی بھی صلیب کی تعظیم میں جب ہم بولیں گے کہ دیکھو صلیب دیکھو، جس نے ہمیں بچایا، ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے۔